اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اب چھٹے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور شدت بڑھ رہی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکن لڑاکا طیارے مار کرائے ہیں، جبکہ امریکہ نے ایک پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکن اسپیشل فورسز نے ایران کے اندر خطرناک آپریشن کر کے اپنے پائلٹ کو نکالا۔ ایران کا کہنا ہے ان کا نیا ایئر ڈیفنس سسٹم امریکن فضائی برتری کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایران نے اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا۔ دعویٰ ہے کہ ایران کی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ایران نے خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات حتیٰ کہ یونیورسٹیز کو بھی نشانہ بنانے کی اب دھمکی دے دی ہے۔ لیبنان اور دیگر علاقوں میں جنگ پھیلنے سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے اختتام قریب ہے، لیکن زمینی صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کی نئی قیادت نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ جلد ختم ہوتے نظر نہیں آ رہی اور خطہ مزید عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان پہ ممکنہ اثرات کیا ہیں؟ تیل مہنگا ہونے سے پاکستان میں پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، روپے پر شدید دباؤ اور معاشی بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانی مزدور جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنس جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں اور خطے میں سیکیورٹی خدشات بڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل اور میرے مہمانوں نے دو نے مجھے جوائن کر لیا۔ محمد حسین باقری ایران سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، جناب علی قادر گیلانی ہمارے ریگولر اینالسٹ، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والی ہیں واشنگٹن سے جناب فوزیہ قصوری صاحبہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، باقری صاحب پرسوں آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک بریکنگ نیوز دی تھی، کل بھی اس کے متعلق لوگ بہت کچھ سوالات کرتے رہے، نہ میرے پاس جواب تھا نہ علی قادر صاحب کے پاس جواب تھا، تو بیسیکلی اب اس کی آپ نے ہی بتانا ہے تفصیل کہ کیا تفصیل ہے یہ نارتھ کوریا سے میزائلز آنے کی ایران کے پاس۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب، گیلانی صاحب اور پاکستان کے عوام تہران سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس بات کو آگے لے جانے سے پہلے، کیونکہ مجھے بھی پاکستان سے زیادہ عجیب بات یہ ہے، ایران سے کسی نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے، لیکن پاکستان سے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ دیٹ از امیزنگ۔ تو میں پہلے یہ وضاحت کروں کہ میں کوئی پیشہ ور صحافی نہیں ہوں، بین الاقوامی اور تعلقات اور اسٹریٹجک امور کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں۔ دوسری بات، میرا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ایکس، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک پر کوئی بھی پیج نہیں ہے اور مجھے فالوورشپ بڑھانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ میڈیا کے سینٹر سٹیج پہ رہنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، اور یہ آج کل جو کر رہا ہوں انٹرویوز، یہ صرف اپنے آپ کو اس جہاد میں حصہ دار سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں۔ تو آپ کو میں بتا دوں، پرسوں جب میں نے یہ بریکنگ نیوز آپ کو دی، آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بات کی اس کی، اس کے بعد ایک اور پروگرام میں، اس کے بعد مجھے ہزاروں کال موصول ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ کو نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کی غلط خبریں نہیں دینا چاہیے۔ ابھی تک بھی ایران سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ ایران کی 2 نیوز پیپر نے میرے اس خبر کو کوریج دی ہے اور ایران کے اندر چھپایا انہوں نے فارسی لینگویج میں۔ میں گورنمنٹ آف ایران کا ترجمان نہیں ہوں کہ آپ، اگر میں کہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کی بات ہے، اور اگر میں نہیں کہتا ہوں تو آپ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے۔ میں نے خود وداؤٹ مجھ سے کسی نے کہے بغیر، کسی نے کال کیے بغیر 3-4 اداروں کو میں نے کال کی، میں نے کہا میرے پاس یہ انفارمیشن ہے، آپ اس کی تصدیق کریں۔ فورن منسٹری کو میں نے کال کیا ہے، IRGC کو میں نے کال کیا ہے، 2 اور بھی آرگنائزیشنز تھے جو میں جانتا تھا، سب نے اس خبر کی واضح آفیشیلی تردید کی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اس کی آگے یہ جو بات کیا انہوں نے کہا کہ لیکن اس بات پر ہم زور دیتے ہیں کہ متعدد سرپرائزز اور اسٹریٹجک صلاحیتیں ابھی ہمارے پاس باقی ہے جو ہم مناسب وقت پہ ظاہر کریں گے۔ ان کے ساتھ میری بحث آگے بھی گئی۔ میں نے کہا اگر یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اسٹریٹجک علوم میں ایک تسلیم شدہ حقیقت یہ ہے کہ عسکری صلاحیتوں کی سب سے بڑی جو افادیت ہے وہ جنگ سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ اس کو ایز اے ڈیٹرنس پاور شو کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے سرپرائزز ہیں تو 1-2 سرپرائزز دکھائیں، کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر تو گراؤنڈ اٹیک ہونے والے ہیں۔
یہ گراؤنڈ انویژن ہو ہی جائے گا، وہ جس کا تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارا جو اسٹریٹجی ہے ابھی اس وقت ہم اس کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں۔ تو دو باتیں اس میں، ایک گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ میں ترجمان بالکل نہیں ہوں گورنمنٹ آف ایران کا، اور مجھے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی ترجمانی کروں۔ میرے اپنے سورسز ہیں، اور میرے اپنے سورسز نے بہت کلیئرلی مجھے ایک نقشہ بتایا، یہاں سے آئی ہے، یہ ہو گیا ہے، 2018 سے یہ ہوا ہے، وہ ساری باتیں جو بات کی کہانی ہے۔ لیکن اگر آپ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، حسین باقری نے خود کال کر کے ان سے پوچھا ہے، اور گورنمنٹ آف ایران اس کو ڈینائی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صبح ایران کی نیشنل اسمبلی کی ایک ممبر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا، اب صرف ہمیں ریجن کے اندر امریکن اڈوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ ہمارے پاور پلانٹس کو ہٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی امریکہ کی اندر پاور پلانٹس کو ہٹ کرنا پڑے گا۔ میں اس بندے سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک میں رابطہ نہیں کر پایا، کہ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں منیمم 12,000 کلومیٹر کا جو رینج ہے، آپ کیسے کریں گے اس کے اوپر اٹیک؟ تو مبشر صاحب، یہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری انفارمیشن بتائی ہے، ظاہر ہے ہماری بھی جو ایک تھنک ٹینک ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آفیشیلی ان آفیشیلی چیزیں ڈسکس ہوتی ہے۔ آج بھی میں دو تین اور بھی باتیں کروں گا۔ یہ میرے طرف سے ایز اے پرسن ہو از لیونگ اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس، یہ میرے طرف سے ہے، میں کوئی ترجمانی نہیں کر رہا گورنمنٹ آف ایران کی، لیکن اس بات کو بھی بتا دوں کہ کوئی ایرانی گورنمنٹ کی کوئی ادارے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، ان کی میڈیا نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ مت کہیں۔ میں نے خود کال کر کے، انہوں نے مجھے حسین واضح باقری صاحب، تردید دی۔ وہ سب تو اس ٹھیک ہے، کے چلے۔ ساتھ ساتھ جی آپ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ یہ گورنمنٹ آف ایران کی اسٹیٹمنٹ جی نہیں تھی، آپ کی ذاتی اسٹیٹمنٹ تھی، بالکل اور فائن، بالکل وی انڈرسٹینڈ دیٹ، کیونکہ گورنمنٹ آف ایران نے تو اس کے اوپر نہ کنفرمیشن دیا، نہ ڈینائل دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن تھینک فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ اپنی طرف سے کیسے دے سکتے ہیں؟ اور آپ نے اس دن جو ہمیں تفصیل دی، آپ نے مجھے کہا کہ وہ بائی روڈ آئے ہیں، ٹرکس بھی آئے ہیں، وایا رشیا گئے ہیں، رشیا نے آنکھیں بند کی ہیں اس کے اوپر، اور پھر وہ ایران میں آئے ہیں، اور کل رات کو لاسٹ کنسائنمنٹ آئی ہے۔ پھر آپ نے مجھے کہا جی کہ اس کی سینٹریفیوگل کوآرڈینیٹس جو ہے وہ XYZ ہے۔ پھر آپ نے مجھے کہا کہ ان کی رینج جو ہے منیمم 15,000 کلومیٹرز ہے، جو کہ 15,000 جی 18,000 تک جا سکتی ہے، اور یورپ اور امریکہ کے کئی علاقے جو ہیں وہ اب اس کی زد میں ہیں۔ اور آپ نے شروع اپنی بات اس طرح سے کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور کافروں کے لیے دہشت کی خبر ہے۔ تو جی بیسیکلی جس طرح آپ نے اس کو بتایا ہے، میں تو یہ ایزیوم نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی سوچ ہے یا خواہش ہے، وہ تو خبر آپ نے مجھے دی ہے۔ اب یہ میں رائٹ مان سکتا ہوں کہ آپ کو خبر پتہ چلی ہے، اور اب آپ، کیونکہ میں بھی کبھی خبریں لے آتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی زندگی میں، اور وہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے بڑی، تو بعد میں ہم سے ہی ڈینائل کروایا جاتا ہے کہ تم ہی کہو کہ نہیں مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، تو تم جا کے کہو، تاکہ ہم کیسے اب اس کو اون کریں، تمہارے آگے تو بات کرنا ایک غلط ہو گیا۔ I mean, you don't know ایگزیکٹلی کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے کہ آن دا ریکارڈ ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ایران کی مشکل میں بے انتہا اضافہ ہو گیا۔ اگر آج رات کو اور کل خدا نہ خواستہ ایران کے اوپر بھرپور اٹیک ہوتا ہے، تو پوری عالمی برادری کے پاس یہ بڑی ایکسکیوز ہوگی کہ دیکھیں ان کے پاس وہ نارتھ کوریا سے ICBM آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اٹیک کرنا ہے امریکہ کو بھی اور یورپ کو بھی، تو اب ہمارے جواز بنتا ہے۔ اور آپ نے اس دن اٹامک وار ہیڈ کی بھی بات کی تھی کہ وہ بھی کیری ہو سکتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ بالکل یہ کوئی سمپلسٹک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میرے لیے اب جو آپ دے رہے ہیں۔ آئی تھنک یو ہیو ٹو کوالیفائی دیٹ فردر۔ جی دیکھیں مبشر صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر میں اپنے طرف سے اتنی بڑی خبر تو بنا نہیں سکتا، میرے پاس انفارمیشن تو آئی ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے آ جائیں، اور پھر ٹھیک آپ ہے، جا کے آپ آپ کے خود پاس کال کریں۔ آپ ٹھیک ہے، چلے مجھے اتنا کہ بتا دیں، ہم جی آگے چلیں گے، پھر دوسری بات، آگے جی جی چلیں گے، نہیں چھوٹی سی دوسری، بات کر، جی جی کیونکہ یہ دوس- سینسٹیو چیز ہے۔ جی جی آئی نو، میں یہ نہیں لیکن چاہتا کہ دوسری اس بات کا بہانہ نہیں، بنے میں اور میں ایران میں کی عوام جو ایک ہے بات آپ وہ نے کی اس کو میں کلیریفائی کرنا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس خبر کی وجہ سے ایران کے اوپر ایک دہشت ناک حملہ ہو رہا ہے، تو آپ یاد رکھیں پچھلے 35 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اٹامک بم ہے،
تو اس کے مت سے ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو کہ میرے اس بات کو جو کہ بالکل ان آفیشیل ہے اور میں اس کا ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں کہ میرے سورسز نے کہا ہے اور میں خود بتا رہا ہوں کہ میں کوئی ترجمان نہیں ہوں گورنمنٹ آف ایران کی اور میں نے خود کال کی ہے. حالانکہ کسی نے مجھ سے کہا بھی نہیں کہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے, جا کے واپس اپنا ریٹرک واپس لے لیں. تو یہ چلے جو مجھے یہ انفارمیشن بتائیں میرے کہ پاس یو تھی. اسٹینڈ جی بائی یور نیوز. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خبر صحیح ہے, دیکھیں, آپ کی اطلاع. جی دیکھیں, جو ریسورسز اس خبر مجھ تک پہنچایا آج تک انہوں نے میرے ساتھ کم سے کم میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی غلط خبر پہنچائی ہو. اور اس کے اوکے, ساتھ ساتھ یہ جو ابھی بھی خبر میرے پاس ہے کہ 2-3 دن کے اندر گراؤنڈ آپریشن ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی C-17 اور آئل ٹینکرز بھی آ رہے ہیں, ایندھن بردار طیارے, یہ وہ اس کے سارے اوپر آئیں گے آتے ہیں. 6 جگہوں یہ سے دو الگ اٹیک. چیزیں ہیں. ایک میں اس نہیں کو نہیں, میں مطلب کہنے کا اس کو مطلب یہاں یہ پہ ہے کلوز کہ کر سورس لینا. سیم ہے, سورس نہیں سیم نہیں, ہے. پہلے اوکے فائن فائن آتے ہیں, لیکن مجھے بڑی سیریسلی ڈاؤٹ ہے آپ کی سورس کے اوپر, یہ 500 کے فگر کے اوپر. دیٹ ڈز ناٹ ایڈ اپ, اٹ ڈز ناٹ میک سینس. ٹھیک ہے, رائٹ. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ میرے سورس نے 555 اس میں غلطی کی ہو, لیکن اصل خبر میں میرا خیال ہے یہ اصل خبر سچ ہے. لیکن ان آفیشیلی یہ گورنمنٹ کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایران کی کوئی. میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس کو اندر کی کہانی پتہ ہے, ایرانیوں کو پتہ نہیں ہے. کہ میں اندر کی کہانی کی بات نہیں کر رہا, جو میرے پاس میں بھی سورس ہے یہی وہ سمجھا تھا, انفارمیشن میں نے آپ سے نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں میں کہا بھی یہ کہ میں سمجھا تھا, گورنمنٹ نہیں آف نہیں, میں ایران کی. سمجھا تھا. ہاں ہاں ہاں, میں نے کہا اوکے اتنی اوکے. بڑی بات جو ہے وہ بغیر ان کی مرضی کے نہیں ہو سکتی. ہاں, لیکن میں نے کسی ایرانی دیکھیں, آفیشیل اگر کی یہ بات نہیں پاکستان ہے. نے فرض کرے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان نے جی انڈیا کو کٹنا ہے کسی بھی وجہ سے, اور یہ بات میں کرتا ہوں, تو کہ جی کل صبح کو 5 بجے 5:30 بجے پاکستان جو ہے انڈیا کے ساتھ یہ کرے گا, تو لوگ ایک دم کہیں گے یہ تو اس کو بتایا ہی فوج نہیں ہے, یہ تو خود سے تو کہہ ہی نہیں سکتا, اور یہ ان کا آدمی ہے, یہ کہیں گے مجھے لوگ. تو وہ آدمی ایران میں پر تو بھی ایسی نہیں, ایران میں ایسی صورتحال نہیں ہے. فیئر ایران انف میں چلیں, رپورٹر کو لیکن اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ تعداد کا کی آپ زبان کوشچن بننا کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے. اوکے, آپ اب یہ دو تعداد کے چیزیں ہیں اوپر بے کہ شک کوشچن کر سکتے ہیں. جی ICBM آئے ہیں, لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ انتہائی کویسچنیبل ہے. اس سے اب آگے چلیں گے باقی, لیکن اگر علی صاحب نے ایڈ جی کرنا ہے کچھ تو کریں, کیونکہ جی علی صاحب میرا جو صرف یس پلیز. دو میں ایک بات ہوں, دو سوری, منٹ. علی از ناٹ اے گیسٹ, یہ کو ہوسٹ ہے. جی میں صرف پلیز 2 چھوٹے کوسچنز ہیں میرے باقری بھائی سے. جی پلیز. سر پہلا یہ کہ یہ سورس تو آپ نہیں, ٹھیک ہے نہ آپ سے پوچھا جائے گا, لیکن آپ نے بارہا کہا کہ آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, لیکن آپ نے خبر ایز اے جرنلسٹ بریک کی اس دن, جس طرح جرنلسٹ کرتے ہیں, نمبر 1. دوسرا میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس خبر کا ایران کو بینیفٹ ہوگا بتانے سے یا اس کا نقصان ہے؟ جی باقری صاحب. میرا خیال ہے کہ باقری صاحب کا کنیکشن ویک ہے. یہ ایران سے میں فریکوینٹ پرابلمز ہوتے ہیں جی وہ نیٹ کا lot of times. چلیں, I think he's made himself very clear, but he stands by his news. The important thing is وہ کہہ رہے ہیں ICBM آئے ہیں. اس لیے پوچھا کہ اس نیوز کو بریک کرنا ایران کے حق میں ہے کہ اس کے اگینسٹ ہے. اب وہ لوگ جو ہے نا, وہ جس مشکل میں ہیں وہ ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تیر کمان سے نکل چکا. اب آپ کے خیال میں آج آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ وہ آج 6 ہو گئی, یعنی اب ہو جائے گی 2 گھنٹے. اب وہ ہی از ہائیلی انڈر پریشر بیکاز ڈیڈ لائن سر پر آ گئی ہے اور کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. اور آج جو ان کا وہ ایک نازیبا سا جو ٹویٹ آیا, ایک غصے سے بھرا ہوا, اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرسٹریشن کا لیول کہاں پہنچ چکا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ ان کو غصہ اور چڑچڑی, آپ اندازہ کریں کہ وہ اس لیول کے اوپر انوائڈ ہیں کہ لنڈسے گرہم جیسا ہاکش سینیٹر اور اٹارنی ان کو کور اپ کر رہا ہے, اور وہ بعد میں ریزن لے کر آ رہا ہے کہ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے, سون وی ول کم ود اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر لنڈسے گرہم پزل ہو گیا اس گالی گلوچ والے ٹویٹ سے, جس کی میرے خیال میں مذمت کرنی چاہیے, کسی بھی صدر کو یہ زیب نہیں دیتا. صدر تو دور کی بات ہے, یہ تو مبشر صاحب آپ اور میں 2 دفعہ لکھتے ہوئے سوچیں گے جو
مسٹر ٹرمپ میں آفیشلی اسٹیٹ کر چکے. میں نہیں لکھوں گا. میں بہت کچھ بالکل بالکل آئی نو دیٹ. لیکن میں نہیں لکھ رہا. ایسی بات نہیں ہے. ایبسولوٹلی. اچھا ایک تو یہ فرسٹریشن ہے, دوسرا ان کو ایک بہت اور پریشر ڈال گیا ہے کہ ان کے ٹروپس اترے ہوئے ہیں دبئی میں اور یہ اٹیک کر رہی ہیں کویت سے, اور فرانس 24 اس کو ہائی لائٹ کر چکا ہے, بلکہ اس نے تو اس کی ویڈیو چلا دی کہ یہ کویت سے اٹیک ہو رہا ہے ایران کے اوپر. تو جب ایران کویت پہ اٹیک کر رہا ہے, اس کی ریفائنری ہٹ کر رہا ہے, تو ایران جسٹیفائڈ ہے اس ریٹیلیشن میں, بیکاز اس کو اٹیک وہاں سے آ رہا ہے. دوسرا جو مرینز اترے ہیں دبئی کے اندر, وہ ایک نیا پرابلم شروع ہونے والا ہے, بیکاز اس کی ریٹیلیشن میں دبئی دوبارہ سے ٹارگٹ ہوگا. اچھا اب اس پورے پیرائے میں جب ہم کویت فرانس 24 کی خبر کی بات کر رہے ہیں یا ہم دبئی کے مرینز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جو پورا ہیمسفیئر ہے اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اور ایران کے گرد گھوم رہا ہے. اسرائیل اس میں سے بالکل نکل چکا ہے اور اس کی کہیں کوئی خبر نہیں ہے, کسی قسم کی ان کی موومنٹ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی, اور اسرائیل ہٹ بھی ہو رہا ہے تو یہ نہیں پتا چل رہا نہ ان کا اسحاق جو پریزیڈنٹ ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہے, نہ بینجامن نیتن یاہو ہے. صرف ان کے جو آرمی چیف ہے وہ وہاں پر پائے جاتے ہیں, جو اس ہیڈ کوارٹر میں کریا جو ان کا آئی ڈی ایف کا اسرائیل ڈیفنس فورسز. آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا واشنگٹن ڈی سی سے. جی ویلکم. وہاں کافی صبح کا ٹائم ہوگا, اور صبح کا ٹائم ہوگا اور ان کو اٹھنا پڑ گیا آپ کی وجہ سے. تو وی آر گریٹفل, اور ہمیں بالکل احساس ہے کہ اس وقت وہاں پر کیا ٹائم ہوگا واشنگٹن میں. تو ابھی ان سے واشنگٹن کی خبر لیتے ہیں. میں صرف اب جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ از ہائیلی انڈر پریشر. ان کا ٹویٹ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں ڈیڈ لائن ختم ہونے میں, اور اگر ان کی بلف کال ہو گئی تو ہی ہیز ٹو اٹیک. اچھا اف ہی اٹیک نیگوسیشن ختم ہو جائے گی, وہ کسی قسم کی بھی جو بات چیت اب چل رہی ہے وہ. اچھا پاکستان ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اس کی حت الوسع کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے کسی جگہ پہ بریک تھرو ہو جائے, اور دعا کرے کہ اگر وہ بریک تھرو ہو جائے تو وہ سب کے لیے بہتر ہے, بیکاز جنگ پھر بھی حل نہیں ہے. اس کو جتنی جلدی ریپ اپ کیا جائے گا اتنا ہی اس خطے کے لیے, اس گلوب کے لیے, سب کے لیے بہتر ہے. اب آگے آپ کوئی اور نیوز دینی تھی, میں فوزیہ سے پوچھتا ہوں. باقری صاحب آپ کوئی اور نیوز دے رہے تھے مجھے ایران کے بارے میں. سوری, میں پہلے گیلانی صاحب کا جواب دینا چاہ رہا تھا, وہ کنیکشن کا پرابلم ہوتا ہے تہران میں. جی آئی ڈونٹ نو گیلانی صاحب کے یہ جو صحافی ہوتے ہیں یہ نیوز بریک کیسے کرتے ہیں. میں بریک اسی طرح کرتا ہوں کہ جنگ کے حالات میں اگر میرے پاس کوئی اس طرح کی اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن آتی ہے یا دو اور بھی خبریں میں آپ کو آج دوں گا, تو میں یہ اپنے آڈینسز کے ساتھ, جہاں رسپانسبلٹی میری بن رہی ہے انگلش میں یا اردو میں بات کرتے ہوئے یا عربک میں بات کرتے ہوئے, میں یہ شیئر کروں. اگر یہ صحافیوں کا کام ہے تو میں صحافیوں کے طرز عمل پہ ہی اترا ہوں, اور اگر یہ تھنک ٹینکرز کا روش ہے تو میں تھنک ٹینکرز کے روش پہ ہوں, اور اگر یہ عام لوگوں کا کام ہے تو میں عام لوگوں کی طرح ہی بول رہا ہوں. یہ آپ کے فرسٹ کوسچن. دا سیکنڈ کوسچن یو آسک, خامنئی صاحب نے پچھلے 37 سال سے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایٹمک بم نہیں بنائیں گے. 37 سال سے انہوں نے کہا تھا فتویٰ ہے میرا, یہ حرام ہوگا. 37 سال سے پورا دنیا کو ہر پلیٹ فارم پہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ کے ہمارے تنصیبات پہ کیمرے لگا کے ہمیں چیک کریں. ہم یہ صرف اور صرف اپنے انڈسٹریل پرپزز کے لیے انریچمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات سے ایران کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ آج جو ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس بیس پہ کیا گیا کہ ان کے پاس 460 پلس انرچ یورینیم ہے اور اس کو ہم نکالیں گے تاکہ یہ ایٹمک بم نہ بنا دے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات کرتا ہوں اور وہ اگر چاہیں اسی بات پہ غصہ ہو کے ایران کے اوپر اٹیک کریں گے یا ٹھنڈا ہو کے وہ اپنے اٹیک روک لیں گے؟ It doesn't matter to them کہ میں کیا کہتا ہوں, خامنئی صاحب پچھلے 37 سال سے کیا کہہ رہے تھے, اور آج کل ان کا جو مشتبہ خامنئی صاحب ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میں اپنے طرز پہ, یہ میرا اسٹریٹجی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چھوٹی سی بھی ڈیٹرنس پاور ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کل رات
جب 8 بجے ان کی ایسٹرن ٹائم ہوگا اور ٹائم ختم ہوگا اور ایرانی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے تو یہ گرینڈ انویژن کریں گے. اس سے پہلے ان کی سارے جو بجلی پاور پلانٹس ہیں، ان کی جتنے بھی پلز ہیں، ان کے اوپر ہٹ کریں گے. اگر میرے پاس کوئی ایسی نیوز ہے کہ میں تھوڑا سا ڈفرینس پاور دکھا سکوں ایران کی طرف سے، آئی ول ڈو دیٹ. not from government perspective but from my own perspective. میرا بھی ایک اپنا ایک perspective ہے، جتنا بھی چھوٹا سا ہی، لیکن میں اپنے perspective کے تھرو مجھے لگتا ہے ایران نے یہ میرا کلیئر موقف ہے. ایرانی لوگ بھی شاید مجھے سنتے ہوں گے. جون 2025 میں 12 دن جارحیت کے بعد جب ایران کو جنگ بندی کے لیے کہا گیا تو ایران نے غلطی کر کے جنگ بندی مان لی. اور ابھی بھی اگر ان کے پاس ڈیفرنس پاور ہے، اگر یہ نہیں شو کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی ان کی غلطی ہوگی.